بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، آخری دن گزر گیا۔ پی ٹی آئی نے بظاہر تو ان مشکلات کا سامنا کر لیا، اگلے مراحل پی ٹی آئی کے لیے کتنے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تحریک انصاف ہی کی کسی دل جلے کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کاغذات نامزدگی چھیننے کا آخری دن ہے۔ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی بات کر رہے ہیں، ہے تو صحیح تو بات۔ وہ جو صورتحال ہوئی اس کے بعد بظاہر دیکھیں جتنا بھی صورتحال کا سامنا رہا، ویڈیوز آئیں بہت سارے لوگوں کی، انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، کچھ نے کہا کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، کچھ کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، پرویز الہی کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا، سردار لطیف کھوسہ کی بہو کے ساتھ کیا ہوا، بہت سارے آپ نے دیکھ لیے اس تمام مرحلے میں واقعات۔ لیکن نتیجتاً ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے، جن کے بارے میں تھا کہ یہ کبھی بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا پائیں گے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے بالآخر۔ یعنی کہ مراد سعید کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، شیر افضل مروت کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، اعظم سواتی، لطیف کھوسہ، اس کے بعد جتنے بھی حماد اظہر، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، میاں اسلم اقبال، ہاں ان سب کے ہو گئے۔ پھر نعیم پنجھوتا کا وہاں سے ہو گیا، جو حلقہ جس حلقے سے سب سے زیادہ توجہ والا، سرگودا میں ندیم افضل چند بھی ہوں گے اس حلقے پر، پی ایٹی میں۔ ہاں ندیم افضل چند بھی ہوں گے وہاں سے افتخار گوندل جنہوں نے چھوڑا پی ٹی آئی وہ بھی ہوں گے، نعیم حیدر پنجھوتا جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ بھی ہوں گے، اور مریم نواز بھی ہوں گی، یہ سارے لوگ ہوں گے۔ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ جو ہے، بہت سارے حلقے جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو مرحلہ ہے نا، میں آپ کے سامنے پہلے تو مراحل رکھ دیتا ہوں، مراحل ہیں کیا کیا، جی، اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور یہ جو اسکروٹنی والا ٹائم ہے جو 25 دسمبر یعنی آج سے شروع ہو رہا ہے اور 30 تاریخ تک اسکروٹنی ہونی ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس دوران کیا ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام نظریں ہوں گی اڈیالہ جیل پر۔ صحیح۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب، کیونکہ یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوئی، اور آپ ظاہر ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں اپیرنٹلی جب آپ نمبرز کو دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ملی ہے تحریک انصاف کو، کہ وہ ایک لارج نمبر آف ایپلیکنٹس، یعنی ابھی میں بہت سارے لوگ جو انیشیل رپورٹس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ کس جماعت کے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں، اس میں تحریک انصاف 859 حلقے ہیں ٹوٹل، 859 حلقے جو براہ راست جن پر الیکشن ہونا ہے، اس میں تحریک انصاف نے 2434 امیدوار ایسے ہیں جن کا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی وابستگی تحریک انصاف سے، یا یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند افراد ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پی ایم ایل این ہے، اس کے 300 کینڈیڈیٹس کم ہیں، تقریباً 2134 ہیں، بالکل ایسے ہی۔ یعنی ہر حلقے میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کر لیں تو 2.8 کینڈیڈیٹس، 2.8 کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور 2.4 امیدوار ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس۔ اب وہ ٹرکی مراحل جو ہیں وہ شروع ہونے ہیں، جہاں پر آپ کو مختلف طریقوں سے ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہے کیا جو الیکشن شیڈیول ہے نا، جو ریوائزڈ الیکشن شیڈیول ہے، اس کے مطابق اب مرحلہ ختم ہو گیا ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا۔ جی، جو پبلیکیشن آف نیمز ہے وہ ہو چکی کہ اس حلقے سے اتنے امیدوار فلاں 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 لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ جو لاسٹ ڈیٹ ہے فار اسکروٹنی آف نامینیشن پیپرز بائی ریٹرننگ آفیسرز، وہ ہے 25 سے 30 کے درمیان اسکروٹنی ہو جائے گی۔ اب بہت سارے ظاہر ہے کہ یہ جو مرحلہ دیکھ لیا ہم نے، اس کے بعد یہ گیس کرنا بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر ان 2434 میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو 9 مئی کے واقعات اور دیگر جو آئینی مقدمات ہیں، جی، ان کی بنیاد کے اوپر فارغ کر دیا جائے گا۔ کئی لوگ اشتہاری ڈکلیئرڈ ہو چکے ہیں۔ ہاں، معاملہ یہاں پر وہ نہیں ہوگا، صرف کسی کا بیرون ملک ٹریول ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، تو ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایک بندہ پہنچے گا جو دوسری سائڈ سے اعتراض کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی، کیونکہ اس کو مل جائے گی ڈیٹیل کہیں سے، جی، پرووائڈیڈ بائی سم ون، کہ یہ اس پاسپورٹ نمبر کا حامل شخص ہے، یہ فلاں جگہ پر گیا تھا، اس نے نہیں لکھا،
टैक्स रिटर्न्स को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाएगा। हाँ, उनके दीगर मुकदमात जो हैं उनकी अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, माजी में अगर किसी मुकदमे का सामना रहा है उसको मेंशन नहीं किया हुआ, या हाई कोर्ट से बाकायदा उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट लेकर नहीं लगाया हुआ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी मामला वो हो जाएगा। फिर जो लोग ऑन द रन हैं, मफरूर हैं, जो लोग मंजर आम पर नहीं हैं, जिनमें मुराद सईद शामिल हैं, जो आज़म सवाती हैं वो शामिल हैं, हमाद अज़हर शामिल हैं, दीगर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स भी इस बुनियाद पर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। अगरचे उसके खिलाफ तो नवाज शरीफ नाहल हैं, जहांगीर तरीन नाहल हैं, उन्होंने भी तो सबमिट करवाए। नाहल हैं वो, ज़ाहिर है कि उसके हवाले से वो कंडीशन लग जाएगी जी, कंडीशन लग जाएगी, जिसकी बुनियाद पर वो ताहियात नाहली वाला केस फिर सुना जाएगा। नहीं वो स्क्रूटनी के मरहले से निकल जाएंगे, अगले मरहले में वो उनको ऑब्जेक्शंस उनका जो है वो होगा, देखें वो हो जाएगा। उसके बाद जो अपील्स हैं जी, वो दाखिल करने का मरहला शुरू हो जाएगा। 30 तारीख से 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक अपील्स जो हैं वो फ़ाइल की जाएंगी। मुख्तलिफ लोग जिनके नाम निकाल दिए जाएंगे वो अपने वकला के थ्रू रुजू करेंगे। जी, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बन गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट, दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो इस सारे मामले को देखेंगे। उसके बाद अपील्स जो डिसाइड करनी है वो है 10 जनवरी। इसका मतलब यह है कि जो हफ्ता शुरू होगा, ज़ाहिर है कि अगर मामला स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो जाता है, मियाँ साहब का भी रिजेक्ट हो जाता है, तो वो अपील में चला जाएगा ना। बिल्कुल जब वो अपील में जाएगा, मामला आएगा, तब अब 2 जनवरी के हवाले से मियाँ साहब का केस जो है वो टेक अप हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। काजी साहब वापस आ चुके होंगे और जितने भी 62(1)F के नाअहली के केसेस हैं, मीर बादशाह कसरानी समेत दीगर लोगों के, उनमें मियाँ साहब भी धक्के से अपेरेंटली निकल जाएंगे और वो उनका फिर मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है 11 जनवरी की तारीख, जिसमें पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, कि जो रिवाइज्ड लिस्ट आएगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जब वो आ जाएगी उसके बाद है कैंडिडेट्स के पास वक्त कि अगर अब इस मरहले पर कोई भी शख्स इलेक्शन के अमल से, इलेक्शन के प्रोसेस से दस्तबरदार होना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, तो वो 12 तारीख तक विड्रॉ कर लेगा। सही। फिर आएगा मामला जो है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, अब जहाँ पर इंतखाबी निशान जो है वो दे दिए जाएंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे और आज ही करेंगे, चंद घंटों के वक्फे से जो है वो लगेंगी, क्योंकि साइड बाय साइड इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, मैं एक क्विक, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम बता चुके हैं कौन किस हल्के से लड़ रहा है। जो कागजात नामजदगी छीनने वाला आखिरी दिन था, उस दिन जो मज़ीद नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो गए हैं उसकी कुछ तफसील है, वो सामने रखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें इमरान खान साहब के लिए इस वक्त क्या ट्रिकी सिचुएशन होगी। मामला ये है करामत मुगल साहब के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आपने नोट किया होगा कि वो तवातुर के साथ पार्लिमानी बोर्ड के वो कर ही सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड से पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे हैं, तो ये सहूलत उनके पास थी और वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो इनिशियल टीम ने लिस्ट वगैरह बनाई हुई है वो मौजूद है जी, लेकिन अब इस स्क्रूटनी वाले मरहले में, क्योंकि देखें 13 जनवरी है वो तारीख जब ये पब्लिकेशन होनी है और अलॉटमेंट होनी है इलेक्शन सिंबल की, उसमें एक रेस तो जाहिर है कि लगेगी पार्टी के लिए कोई रिलीफ मिलने की, बल्ले का निशान मिलने की। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी वेबसाइट पे खबर लगाई है, यानी वो अपडेट किया है, पार्टी सरबराहान उसमें पीटीआई का कोई सरबराह नहीं है। इसका मतलब है कि वो डीलिस्ट हो जाएगी, उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं होगा। अगर उनको रिलीफ मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस मामले पर, तो फिर तो बल्ले का निशान मौजूद है, फिर तो थोड़ा सा निस्बतन, अगरचे फिर भी ट्रिकी है लेकिन आसान हो जाएगा। लेकिन इस मामले में देखें अब बहुत सारे लोग जिनके नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं भी हुए, हम तो चंद लोगों की बात कर रहे हैं जिनके हो गए हैं, फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नहीं हुए हैं, तो अब वहाँ पर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर नीचे कौन से लोग मौजूद हैं, ये वो मरहला है जहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं तमाम नज़रें जो है, और वो आप देखेंगे कि बड़ी एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट होने लगेगी इस प्रोसेस में, कि जो लोग अब स्क्रूटनी के अमल से निकल जाएंगे
ایک فریش لسٹ آ جائے گی, جو اسکروٹنی میں فارغ ہو جائے گا وہ سائڈ لائن ہو جائے گا, جو اپیلز میں بھی فارغ ہو جائے گا تو پھر وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا نا. بالکل پھر اب ایک فریش اپ گریڈڈ لسٹ ہوگی عمران خان کے پاس. یہ مسئلہ نواز شریف کو نہیں آئے گا, یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی اور جماعت کو نہیں آئے گا, یہ آئے گا عمران خان صاحب کی جماعت کو, کہ ان کے پاس اب گیون, یعنی کہ انہوں نے پہلے 3 پرائیورٹائز کیے ہوں گے ان کی ٹیم نے ایک حلقے میں, کہ یار اگر فلاں نہ ہوا تو فلاں کو ٹکٹ دے دیں گے, وہ نہ ہوا تو اس کو ٹکٹ دے دیں گے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ تینوں اڑ جاتے ہیں ان کے پاس تو اب اس پہ وہ ٹائم نہیں ہے. 24 کا بہترین حل ہے نا, پارٹی کے ساتھ ایک آزاد کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ رکھ لیا جائے. نہیں آزاد, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. مثلاً پارٹی میں نے ٹکٹ 1 2 3 آپشنس ہیں میرے پاس, اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے. پی ٹی آئی کے نام کی وجہ سے وہ باہر ہوں گے نا, جو بھی آپ کو پتہ ہے جو حالات ہے, تو ایک کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت سے اپنا ٹکٹ جو ہے وہ اپنے نومینیشن پیپر جمع اس میں پھر وہ حمایت کا اعلان اور وہ پھر وہ ٹرکی ہو جائے گا. دیکھیں اگین یہ معاملہ جو ہے نا اتنا, آپ کو پلانس تو کرنا پڑیں گے. ہاں نہیں, ہاں لیکن اتنا سادہ نہیں ہے یہ معاملہ. تحریک انصاف کو نام بہرحال جاری کرنا پڑے گا کہ فلاں بندہ ہے جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے, جی, تو وہ الٹیمیٹلی تحریک انصاف کا امیدوار ہی تصور ہوگا, اور اس کے لیے آگے کے مراحل اسی طریقے کے ہوں گے. اور اس کو نشان اگر وہ پی ٹی آئی کے سمبل پر نہیں لڑتا, یا پی ٹی آئی جو اسٹریٹجائز کرتی ہے کہ ہم نے فلاں, فار ایگزامپل جس طرح چھوٹی کچھ جماعتیں ان کے بارے میں آپشن ہے کہ ان کے جو ٹکٹ ہے جاری کروا دیے جائیں, اور ان کے انتخابی نشان پر تحریک انصاف ورسٹ کیس سینیریو میں جب ان کو سپریم کورٹ سے بھی بلے کے نشان پر ریلیف نہیں ملتا, تو اس صورت میں وہ کسی اور جماعت کا رخ کریں اور وہاں سے ٹکٹس لیں. ان کے جو اتحادی ساتھ چلتے رہیں, یا وہ جو دوسری پارٹیاں ہیں چھوٹی اس میں سے کسی کے ساتھ کرتے ہیں, بٹ اگین وہ ہم اس کی پاسبلٹیز ڈسکس کر چکے. لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ مرحلہ ہے وہاں پر لسٹیں اندر جانا, اڈیالہ جیل باہر آنا, یہ والا وہ مرحلہ ہوگا جس میں بڑا ٹرکی سچویشن ہوگی. اور اس میں تحریک انصاف نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا. اس ہدایت نامے کو آپ ذرا گو تھرو کر لیں بیفور کمنگ ٹو کہ جو استحکام پاکستان پارٹی نے کیا وہ تو بالکل ہینڈز ہو گیا, بالکل حیران کن ہے. جی, وہ حیران کن ہے جو ان کا اعلان ہے نا, وہ واحد پارٹی ہے جس کا الیکشن ہونے سے پہلے ہی رزلٹ آ گیا. ہاں, وہ رزلٹ تقریباً آ گیا اس پہ. اور کاغذات نامزدگی جمع سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی نے ہدایت نامہ جاری کیا تھا, اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تحریک انصاف کو کن مسائل کا سامنا ہوگا. امیدوار تو جب آ گئے نا, لیکن تحریک انصاف نے جو ہدایت نامہ جاری کیا تھا نا, جس وقت یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ شروع ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند افراد کے لیے اہم ترین ہدایات 8, اگر آپ 8 فروری کے انتخابات کے ٹکٹس اگلے 2 ہفتوں میں کیونکہ فائنل ہونے ہیں, اگر آپ ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل نکات پر عمل کریں. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ جو ہے وہ پہلے 22 تھی, پھر وہ 24 ہو گئی. دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے فارم حاصل کریں, ماہر وکیل کی خدمات لیں, کاغذات جمع کروائیں. کاغذات جمع کروانے یا اسکروٹنی کے لیے آپ کا جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو مرحلہ انہوں نے فالو کیا. کسی کی ہم نے دیکھا کہ بہو جا رہی ہے, کسی کی بیوی جا رہی ہے, کسی کی بہن جا رہی ہے, کسی کے کوئی رشتہ دار جا رہا ہے, کوئی جلوس لے کر آ رہا ہے, کوئی لائر لے کر آ رہا ہے, کوئی ساتھ میں جو صرف لائر بھیج رہا ہے, کوئی اپنے ساتھ لائرز لے کر جا رہا ہے. بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس مرحلے کو عبور کر لیا. اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کہاں کہاں سے الیکشن, یعنی کہ اگر قومی اسمبلی کا حلقہ ہے تو آپ کہیں سے بھی لڑ سکتے ہیں, صوبائی اسمبلی کے لیے آپ کا اس حلقے کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں وہ بہت اہم ہے. اب جو تجویز کنندہ ہیں, تائید کنندہ, انہوں نے آنا ہے وہاں پہ, وہ اسکروٹنی کے پروسیس کے دوران ان کا وقت ہوا چاہتا ہے وہ, اور یہ اپیلز اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, اعتراض اٹھتے ہیں, ان کے حوالے سے اعتراض وہ دیکھیں, اس کے لیے ان کو بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا اس مرحلے میں. اب پہرے کا ٹائم ہو گیا. ہاں, اور کیونکہ جو پروپوزرز اینڈ سیکنڈرز ہیں ان کا پھر اس حلقے سے ہونا ضروری ہے, ان کا اس حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے, اور اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دینا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تک یہ اسکروٹنی نہیں ہو جاتی, تحریک انصاف نے کہا تھا کہ یہ اسکروٹنی کا عمل جب تک مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو اپنے پروپوزر اور سیکنڈر کی بڑی حفاظت کرنی. وہی نا, پہرے کا ٹائم ہو گیا. ہاں, اور پھر کہا گیا تھا کہ اگر آپ حلقے کے وکیل ہیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا. مضبوط اور وفادار کورنگ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مضبوط اور وفادار کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے لیے رکھے ہیں,
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی شرارت کی صورت میں بیک اپ موجود ہو. تو کتنے لوگوں کے بیک اپس موجود ہیں؟ یہ جو 2434 جو حالات چل رہے ہیں یہ تو بڑے پختہ ہو کے نکلے ہوں گے نا اب کینڈیڈیٹس جتنے ہیں. لیکن کے ساتھ ہوں گے, تیاری کر کے پوری نکلے ہوں گے. نہیں لیکن دیکھیں نا کرامت مغل صاحب, پاسبلٹی کچھ بھی 24 تاریخ تک جو ہوا ہے کیا یہ اس سے پہلے ہوا تھا؟ نہیں. اگر نہیں ہوا تھا تو 24 کے بعد کیسے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 24 کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا جو پہلے نہیں ہوا؟ لیکن جتنی میں نے کہا جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا نا وہ انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے اور آئیڈیاز بھی آتے ہیں. لیکن فلٹرز ہوتے ہیں نا. میں نے محمد مالک صاحب کی باقی لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب یہ بھول جائیں کہ یہ جناب مسئلہ ختم ہو گیا. 24 دسمبر کے بعد ہر مرحلے پر الیکشن ڈے تک, الیکشن کی اناؤنسمنٹ تک, اور الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد جیت جانے کی صورت میں بھی جو پروسیس ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا یا گورنمنٹ میں بیٹھنے کا, اس وقت تک سٹیبلائز ہونے تک آپ بہت ساری مووز ایکسپیکٹ کریں گے اس دوران ہوں گی مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. اینڈ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ٹیکس ریکارڈ ہے, اثاثہ جات ہیں, قرضے کی تفصیلات ہے, ٹریولنگ ریکارڈ ہے, یہ سارا بڑے احتیاط سے چیک کر کے جمع کروانا ہے. اور جو نامعلوم کیسز ہیں, جو ٹیکس نوٹسز ہیں, اس کے لیے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کریں اور ان سے فوری طور پر رٹ کی کاپی لیں اور کاغذات کے ساتھ لگائیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس مرحلے کے دوران جب وہ ایکسیس ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے آر او آفس کو, ان کو یہ وقت ملا ہوگا یا ان کے بہاف پہ کسی نے جا کے ہائی کورٹ میں رٹ کر کے یہ سرٹیفکیٹس لے لیے ہوں گے, ٹیکس کے حوالے سے بھی اور ان کے اوپر کچھ کیسز کے حوالے سے بھی, صحیح, اور وہ ساتھ لگائے ہوں گے. یہ 2434 جو ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں, یہ اگین ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے. پھر وکلاء کو انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیم کا جو ہے وہ حصہ بنائیں الیکشن میں. اب یہ وہ مرحلہ ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس مرحلے میں کرامت مغل صاحب یعنی کہ پہلا مرحلہ یقیناً بہت اہم تھا, امپورٹنٹ تھا, اس کو انہوں نے سر کر لیا. لیکن یہ جو اسکروٹنی والا, جس وقت تک نامینیشن پیپر سارا معاملہ کلیئر ہو کے بیلٹ پیپر کے اوپر نام نہیں آ جاتا اور سائیڈ بائی سائیڈ یہ الیکٹورل سمبل کا اور ٹکٹس والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک تحریک انصاف کا جو الیکشن ہے وہ ڈھاما ڈول ہی ہے. صحیح. اور اس میں اڈیالہ جیل اس وقت مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے. یا پھر یہ اگین بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ عمران خان نے کس حد تک ڈیلیگیشن آف پاور کی ہے, اپنے اختیارات اور لوگ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر خان یا شیر افضل مروت یا ان کی وکلاء کی جو ٹیم جو ریگولر بیسس کے اوپر ان سے ملاقات کر رہی ہے وہ دیکھنا ہوگا. پھر شاہ محمود قریشی کا کیا معاملہ ہوگا اگر وہ اس دوران جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور پارٹی سنبھالتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں, تو پھر اگین بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے چلتے ہیں. پہلے میں نامینیشن پیپرز پہ آنے سے پہلے کہ کس کس کے جمع ہوئے ہیں, اس جگہ میں پاکستان پارٹی نے بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے 18 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. سیٹیں 25 مانگ رہے تھے, 26 اچھا 26 سیٹیں مانگ رہے تھے جو قومی اسمبلی کی, اور 45 سیٹیں مانگ رہے تھے صوبائی اسمبلی کی. یہ بات ذہن میں رکھیں, جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پتہ کیسے ہوتی ہے کہ یار ہم آدھے حلقوں کے اوپر یا فلاں حلقے کے اوپر ہم اپنا کینڈیڈیٹ سرنڈر کر دیتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اور ان حلقوں پر آپ اپنا کینڈیڈیٹ سرنڈر کر دیں, اس کو ٹکٹ نہ دیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں. یہ ہوتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنے لوگوں کو سرنڈر کرنے کے بعد 26 حلقوں کی 26 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے تھے, وہ کل ملا کے 18 حلقوں کے اوپر لڑ رہے ہیں اکیلے جب سولو فلائٹ لے رہے ہیں. بندے 18 ملین تے جتنا ڈاؤن نہ چھو. اور مزے کی بات ہے, بہت مشکل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کے چینل میں کام کرنے والے طلعت حسین صاحب کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان میں انہوں نے ہم نیوز پہ جو مارننگ شو میں اپیئر ہوئے, انہوں نے کہا اس وقت کسی جماعت کے پاس سب سے تگڑے کینڈیڈیٹس ہیں نا تو وہ آئی پی پی ہے, تو وہ آئی پی پی. اور ساتھ ہی کہا میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں علیم خان صاحب کے ان کے چینل میں ملازمت کرتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میرے خیال میں سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ ان کے ہیں. تو جن کے سب سے تگڑے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اعلان یہ کیا کہ 18 حلقوں سے وہ الیکشن لڑیں گے. اگر اب ان کے نام پڑھ لینا, اور 40 نشستوں سے نہیں, دیکھیں نام میں کیا پڑھ لوں, جیتنے کس نے نہیں نام میں کیا پڑھ لوں, 18 دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا, بہت مشکل سے یاد ہونے 18.
نہیں اس میں انٹرسٹنگ اصل میں تو جوک آیا ہی نہیں کرامت مغل صاحب, آپ پہلے ہی ہنس رہے ہیں. پتہ ہے جو جوکس یہ نہیں ہے, جوک یہ نہیں ہے کہ یہ 18 حلقوں سے مختلف کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اچھا ملٹیپل پہ ایک بندہ 3 پہ لڑ رہا ہے, ان کو ملا کے 18 ہے. اس میں اون چودھری 3 حلقوں سے لڑ رہا ہے بھائی, یعنی نکال دو تو اون چودھری کو آپ ایک کاؤنٹ کرو گے نا, تو نہیں 15 نہیں یار, ایک تو کاؤنٹ ہوگا نا, 16 رہ گئے نا, 2 نہیں کاؤنٹ ہوں گے اس کے, ایک تو کاؤنٹ ہوگا نا. تو وہ اب آپ سنتے جائیں. اس میں جہانگیر ترین جو ہے وہ NA 155 لودھرا سے اور NA 149 ملتان سے, یعنی جہانگیر ترین کا ایک نمبر نکال لیں, 17 بچ گئے. اون چودھری 3 حلقوں سے, NA 124 127 128, اس میں سے 2 نکال دیں تو 3 ٹوٹل نکل گئے. اب بچ گئے 15. علیم خان لاہور کے حلقہ NA 117 اور NA 119, تو ایک علیم خان کا نکال دیں, 14 حلقے رہ گئے. بیسیکلی 14 کینڈیڈیٹس رہ گئے نا, 14 کینڈیڈیٹس رہ گئے. عامر کیانی جو ہے وہ NA 47 سے, غلام سرور خان 2 حلقوں سے 53 اور 54 سے لڑتے ہیں, تو اس میں سے ایک اور نکال دیں. 13 کینڈیڈیٹس بچ گئے ان کے پاس. فردوس عاشق امان 70 سے, ہمایوں اختر جو ہے وہ 97 سے, پھر باقی وہ ہوں گے نمانی ہوں گے. فرق کا نہیں لکھا, فرق حبیب نے بھی جمع کرا دی. ہاں لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے صوبائی اس کے اوپر جا رہے ہیں, باقی ان کے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ ان کا کاؤنٹ کریں نمبر جس پارٹی, تو بندے درجن بھی نہیں. ہاں تو یہ درجن ہی ہے. آپ سعید بلوچ صاحب کو جانتے ہیں نا, وہ ان کے بارے میں بڑا پیارا ہے. وہ کہتے ہیں 1.5 لیٹر دی بوتل لے ہم دینے, سارے پی لیندے نے, پھر بھی 2 گلاس بچ جاندے, تو حساب وہی ہے. اچھا, تو اب یہ ہے تفصیل جو ان کی ہے. اب اسی مرحلے پہ جو اب مزید اپڈیٹ ہوئی ہے, باقی چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی, میں کوئی کلپ بتا دیتا ہوں کہ جو مہلت ختم ہونے کے بعد, اچھا اس دوران وہ خبریں لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی جو پنجاب سے اور جو الیکشن کمشنر زاروز اور وہ ان کی معاملات گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, کہ اس پروسیس کے دوران پولیس کس طریقے سے ہراساں کرتی رہی, کیا کرتی رہی, وہ آپ کے لیے باقاعدہ یوں سمجھیں کہ ایک خط لکھا گیا ہے, کال کی گئی ہے. ہاں, اب جو گزشتہ روز ہوا ہے اس میں نواز شریف کے حلقہ NA 130 لاہور سے کاغذات جمع ہو گئے ہیں. خرم دستگیر خان کے NA 78 گجرانوالہ سے جمع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد اب ہوں گی 130, اگر ان کا اسکروٹنی کے مرحلے سے گزر جاتی ہیں وہ, تو پھر NA 130 نواز شریف کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں گی. پیپلز پارٹی سے اقبال احمد خان, جماعت اسلامی کی طرف سے صوفی خلیق اور احمد بٹ, اور JUI کی طرف سے مولانا سلیم اللہ قادری, ان کے بھی اسی حلقے میں جمع ہو گئے ہیں. JUI مقابلہ کرے گی نواز شریف کا اس حلقے میں, ابھی وہ کیونکہ ان کی بھی ابھی طے نہیں ہوئی نا ایڈجسٹمنٹ. بلاول کے ایڈیشنلی جو ہے وہ 194 لاڑکانہ جو ہے وہ اب جمع ہوئے ہیں, پرانے والا حلقہ, ہاں وہ جمع ہوئے ہیں. لاہور بھی انہوں نے چینج کر لیا ہے, 128 پہلے 127 تھا, اب 128 کر لیا, اور ان کا مقابلہ بہت سخت ہے. چاہت فتح ان کے فین فالوئنگ بہت. چاہت فتح علی خان جو ہے نا وہ 2 کانسرٹس پہ بلاول کو آؤٹ. بہرحال انٹرسٹنگ ہوگا وہ الیکشن. شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے 150 ملتان سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. 150 سے ان کے بیٹے زین قریشی نے بھی, اور مہر بانو ان کی بیٹی, انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں. کوٹندو سے ہنا ربانی کھر جو ہیں انہوں نے جمع کروا دی ہیں. خالد مقبول صدیقی, پھر باقی لوگ ہیں جنہوں نے جمع کروائے ہیں. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ اور ہیپننگ ٹائم اس کا آغاز ہو گیا, اور یقیناً اس میں بہت ساری ایسی خبریں ہوں گی, اور خاص طور پر PTI اب اس ساری ٹرکی سچویشن کو کیسے ڈیل کرتی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.